اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اپنا آج کا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جو فہم وہ ہمارے لیے بہتر سمجھیں تو ہمیں عطا فرما دیں۔ تو آئیے آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور معجزے کو دیکھیں گے، اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ سورج کا واپس پلٹ آنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے ایک منزل کے فاصلے پر صحبا کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھے آرام فرما رہے تھے۔ آفتاب یعنی سورج غروب ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، اے علی، کیا تم نے نماز عصر قائم کر لی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، علی رضی اللہ عنہ تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا، تو اسے یعنی سورج کو پلٹا دے۔ غروب ہونے والا سورج پلٹ آیا اور زمین پر دھوپ پھیل گئی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ لوگوں کو یاد ہے کہ پچھلے ویک ہم لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے والا معجزہ جو ہے وہ پڑھا تھا۔ تو جس طرح کہ ہماری روٹین ہے کہ ہم لوگ ہر سیشن میں پچھلے سیشن کی سمری کو ضرور گو تھرو کرتے ہیں، تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس کی سمری پریزنٹ کرنا چاہے، آپ لوگ اپنا ہینڈ بھی، جو پریزنٹ کرنا چاہے وہ اپنا ہینڈ بھی ریز کر سکتا ہے، تو آپ کو جو ہے وہ انمیوٹ کر دیں گے۔ اور اگر ابھی اس کی سمری پہ کوئی بات نہ بھی کرنا چاہے تو دیٹس فائن، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو واقعہ جو ہے ہم وہ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ شق القمر کا واقعہ کہا جاتا ہے، اور نبوت کے 8ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور سورہ القمر میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اور تفصیل اس کی کچھ اس طرح سے تھی مختصراً کہ ابو جہل ایک یہودی عالم تھا، اور کچھ سردار تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کی درخواست کی تھی، اور اس معجزے کی درخواست پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا تھا، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک ٹکڑا جبل ابو قیس پر اور دوسرا جو ہے وہ جبل یعنی پہاڑ کیکان پر نمودار ہوا، اور پھر دوبارہ اشارے سے چاند جڑ گیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ دیکھا تو وہ ایمان لے آیا۔ ابو جہل اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں نے اس بات کو نہیں مانا یا مان لیا اور یقین کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے اپنی انا اور ضد کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، تو انہوں نے اسے جادو کہا کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی۔ اور اس واقعے کے گواہ جو ہیں وہ بہت سارے ایسے قافلے بھی تھے جنہوں نے اپنے رستوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ اور پھر کہا گیا کہ ہندوستان میں ایک راجہ موجود تھا، اس نے یہ واقعہ دیکھا اور وہ ایمان لے آیا تھا۔ اب چاند کے بارے میں جو ہماری سائنٹیفک معلومات جو ہم نے ہلکی سی اس میں ڈسکس کی تھی وہ یہ کہ چاند کا جو فاصلہ ہے وہ 2.5 لاکھ میل کا ہے زمین سے، اور چاند جو ہے وہ زمین کے گرد 27.5 دن میں چکر لگاتا ہے۔ بہرحال سائنٹیفک معلومات جو ہے وہ شیئر جو کی جاتی ہے اس میں یہ بتانے کے لیے کہ ابھی تک سائنس کہاں تک پہنچی ہے ایز کمپیئر ٹو قرآن کے نالج میں، اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے جو نالج ہمیں کائنات کے بارے میں قرآن پاک میں عطا فرمایا ہے وہی حتمی ہے اور فائنل ہے، اور سائنس اگر آپ دیکھیں تو وہ تو بہت پیچھے ہے ابھی اس میں نا۔ تو وہ جو معجزہ جو تھا چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا، بیسیکلی اس میں بیان کرنا یا سمجھانا یہ مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات پر حاکمیت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ کس طرح سورج، چاند، ستارے سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس
اس روحانی لیول تک لے آئے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مسخر ہیں، اور ہم ان کو کائنات، یعنی کہ کائنات کو ہی ہم کائنات کے فائدے کے لیے، کائنات میں جو تمام مخلوقات موجود ہیں ان کے فائدے کے لیے ہی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ علم ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور اس سلسلے میں میں ایک بار دوبارہ یہ چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے علوم کو سیکھنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہماری قرآن ہڈن وزڈم کی کلاسز ہوتی ہیں، آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس میں 5 لیول ہیں، اور جیسے جیسے آپ ایک لیول کراس کریں گے آپ نیکسٹ لیول میں پروموٹ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ان کلاسز کو بہت ہی انٹرسٹنگ پائیں گے، بیکاز ایک روحانی نظر سے ایک باطنی فہم جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے قرآن پاک کا، ایک کوشش ہے۔ اچھا، اب ہم اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ سورج کو کیسے واپس پلٹایا گیا۔ تو بہرحال یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ یہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا سے بھی روایت کیا گیا تھا، اور اگر ہم اس کا بھی ریفرنس دیکھیں تو کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے لکھی ہے، اس میں بھی اس کے ریفرنسز اور باقی ڈیٹیل موجود ہے۔ تو ابھی ہم نے یہ واقعہ پڑھا، اب ہم سورج کے متعلق تھوڑا سا سمجھیں گے کہ سائنس کیا کہتی آئی ہے، ہسٹری کیا کہتی آئی ہے۔ تو پرانے زمانے میں سورج کی پوجا کی جاتی تھی، ایجپشنز نے اسے را کہا، گریک لوگوں نے یعنی یونانیوں نے اسے ہیلیوس بولا، رومنز نے اس کو سول کہا، اور کہا جاتا ہے کہ ہماری کہکشاں میں سورج ایک اوسط درجے کا ستارہ ہے۔ اب یہ وہ تمام انفارمیشن ہے جو ٹائم کے ساتھ لوگوں نے بیان کی ہے۔ تو سورج ایک اوسط درجے یعنی ایک درمیانی درجے کا، درمیانی سائز کا ستارہ ہے جو کہ کہکشاں کے مرکز سے یعنی کہ اس کے بالکل سینٹر سے 2/3 دور ہے، اور 2 گھومتے ہوئے دائروں کے درمیان واقع ہے۔ ہماری کہکشاں جسے ہم گیلیکسی بھی کہتے ہیں، اٹس اے اسپائرل ملکی وے ہے، اور اس کے ارد گرد 20 گیلیکسیز موجود ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یونیورس ہے، یہ تقریباً 15 to 20 بلین ایئرز پرانی ہے، اور اس کائنات میں 100 ارب یعنی 100 بلین گیلیکسیز موجود ہیں، اور ہر کہکشاں میں 100 بلین سٹارز یعنی 100 ارب ستارے موجود ہیں۔ تو سائنسدان اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ کائنات کا بنیادی مادہ جو ہے وہ ہائیڈروجن ہے، اور علم فلکیات یعنی ایسٹرونومی کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی وسعت کا اندازہ اگر ہم لگائیں تو ہم اسے کہیں گے کہ 15 ارب نوری سال یعنی 15 بلین لائٹ ایئرز۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ روشنی کے بارے میں یعنی لائٹ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں یہ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ تو اس رفتار سے 1 سال میں جتنا فاصلہ روشنی طے کرتی ہے اس سے لائٹ ایئر یعنی نوری سال کہا جاتا ہے۔ اور سورج جو ہے وہ جو ہماری گیلیکسی ہے اس کے سینٹر سے تقریباً 30,000 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر موجود ہے۔ اچھا، قدیم نظریات کے مطابق اب آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک میں پکچر آپ کو دکھاتی ہوں، لیٹ می اس کو ذرا، تاکہ یہ آپ کو کلیئر ذرا نظر آ سکے۔ تو قدیم نظریے کے مطابق زمین کو کائنات میں مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور اہل بابل کا خیال تھا کہ زمین ایک قرض کی مانند ہے، یعنی کہ ایک تھالی آپ کہہ لیں اس کی طرح ہے، جس کو سمندر کے پانی نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور آسمان اس پر پیالے کی مانند الٹا رکھا ہوا ہے، چاند، سورج اور جو ستارے ہیں وہ سب زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ آپ کو یہاں اس پکچر بھی ایک ہم نے بنائی ہے تاکہ تھوڑا سا اس آئیڈیا کو پریزنٹ کیا جا سکے کہ کیسے جو بیبلون کے لوگ تھے وہ کیا سوچتے تھے زمین کے بارے میں۔ اچھا، نیکسٹ اب آپ یہ دیکھیں کہ یونان کے لوگ جو ہیں وہ کیا سوچتے تھے۔ تو ان کا جو فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ آسمان ایک گلوب، کھوکھلا گلوب ہے، ٹھیک ہے، اور زمین کو چاروں طرف سے اس نے گھیرا ہوا ہے، اور جو سٹارز ہیں وہ نگینے یعنی چمکدار پتھروں کی طرح آسمان میں جڑے ہوئے ہیں۔ آسمان محور کے اوپر کھڑا ہے جو زمین کے وسط میں گاڑ دیا گیا، یعنی اس کے درمیان میں اس کو قائم کر دیا گیا ہے، اور آسمان روزانہ مغرب کی طرف حرکت کرتا ہے۔ تو اس کی پکچر اگر ہم
اس کی پکٹورل ڈسکرپشن ہم دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آتی ہے. اچھا، رومی سلطنت کے زوال کے بعد ہوا یہ کہ مسلمانوں نے اپنے دور میں علم نجوم یعنی ایسٹرانومی اور علم ریاضی میتھس کو ترقی دی، ستاروں کی رفتار کا حساب لگایا، رست گاہیں قائم کیں، آبزرویٹریز آر مور لائک دو سینٹرز کہ جہاں سے آپ ٹیلیسکوپ کے ذریعے مختلف ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن کائنات کے بارے میں جو پرانے خیالات تھے وہ مسلمان بدل نہیں سکے. جدید تحقیقات کی روشنی میں آج جو کائنات ہمارے سامنے ہے وہ پرانے زمانے کی ریسرچ سے بہت مختلف ہے. اور آپ دیکھیں کہ سنس ریسرچ کا عمل یعنی تحقیق، تلاش اور تفکر کا علم جاری و ساری ہے، تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے ٹائمز میں جو یونیورس آپ کو پیش کی جائے گی وہ ڈیفینیٹلی آج سے مختلف ہوگی. ایسٹرانومی کی بنیادی معلومات یہ ہیں کہ سیارے جو ہیں وہ ستاروں کے گرد گردش کرتے ہیں، ستارے اپنے نور سے منور ہیں، اور سیارے روشنی کے انعکاس یعنی ریفلیکشن کی وجہ سے نظر آتے ہیں. یعنی کہ جو پلانٹس ہیں اگر وہ آپ کو چمکتے ہوئے نظر آئے تو ان پہ لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے. سیاروں کو بطور سرد اجسام کے طور پہ شناخت کیا گیا ہے. سورج اپنے 9 معلوم سیاروں اور ان کے چاندوں، 1,500 سے زائد ایسٹرائڈز، انلمیٹڈ دمدار ستارے، کومیٹس اور بے شمار شہابیوں کے ساتھ ملکی وے گیلیکسی کے مرکز کے اطراف گھوم رہا ہے. ایک چکر مکمل کرنے کے لیے 20 کروڑ سال کا عرصہ لگتا ہے. گیسوں کے مرکب ہونے کی وجہ سے سورج کی محوری حرکت یکساں نہیں ہے. خط استوا پر اپنے محور پر سورج 27 دن میں ایک چکر پورا کرتا ہے، جبکہ قطبین پر اس کا چکر 34 ڈیز میں مکمل ہوتا ہے. سورج کے گرد اس کے سیارے بیضوی مدار یعنی الپٹیکل آربٹ میں حرکت کر رہے ہیں. سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ سورج کی سطح کا قطر 8,54,000 میل سے زیادہ ہے. درجہ حرارت 6,000 درجہ سینٹی گریڈ ہے. ٹیلیسکوپ کی مدد سے سورج کی سطح پر داغ دیکھے گئے ہیں. اوسطاً 11 سال کے بعد سورج کے دھبے بڑی تعداد میں ظاہر ہوتے ہیں. سورج کے دھبوں کا مرکزی حصہ امبر کہلاتا ہے. یہ 6,400 درجہ فارنہائٹ کا حامل ہوتا ہے. اس کے اطراف کا حصہ کم سیاہ نظر آتا ہے. یہاں کی سفید گرم گیسوں کی تپش 11,000 درجہ فارنہائٹ ہے اور یہ شدید مقناطیسی طاقت کے مقامات ہیں. 300,000 کلومیٹر کی رفتار سے برق بار ذرات کی حامل شمسی ہوا زمین کے قطبین کے مابین قائم مقناطیسی میدان میں جب داخل ہوتی ہے تو شمسی ہوا کے برق بار ذرات زمین کے مقناطیسی میدان سے تعامل کرتے ہیں اور روی کی چمکدار لہریں پیدا ہوتی ہیں جنہیں انوار قطبیہ اورورا کہا جاتا ہے. نظام شمسی میں گردش کرنے والے اجرام فلکی کو سورج کی توانائی منتقل ہوتی رہتی ہے. ماہرین کے معلوم کردہ 9 سیارے اپنے چاندوں کے ساتھ اینٹی کلاک وائز سورج کے گرد اپنے اپنے مداروں میں گردش کر رہے ہیں. زمین سے سورج کا فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے. زمین سورج کے گرد 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہی ہے. سورج کے گرد اپنی مدار میں زمین کا ایک چکر 1 سال میں مکمل ہوتا ہے. اسی گردش سے زمین پر موسم بدلتے ہیں. سورج کے گرد گھومنے کے ساتھ ساتھ زمین اپنے محور پر بھی گھوم رہی ہے اور یہ محوری گردش 23 گھنٹے اور 56 منٹ میں مکمل ہوتی ہے، جس کی بیس پہ ہم لوگ 24 آورز کا یعنی 24 گھنٹے کا دن رات ایک سائیکل بناتے ہیں. محوری گردش دن کو رات سے بدل دیتی ہے اور رات کو دن میں تبدیل کر دیتی ہے. زمین کا جو حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور جو حصہ سائے میں ہوتا ہے وہاں رات کا اندھیرا پھیل جاتا ہے. سائنسدانوں کی تحقیق اور تلاش اور زمین اور سورج کے بارے میں ان کے نظریات سے اس لیے اتفاق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ موجودہ زمانے کی تحقیق اور تلاش اور قرون وسطیٰ کی تحقیق اور تلاش مختلف ہے اور آئندہ اور زیادہ مختلف ہو جائے گی. لیکن سائنس نے ابھی تک جتنی ریسرچ کی ہے اس کا سہارا بلا شبہ سائنسدانوں کے سر پر سجا ہوا ہے. سہارا نہیں، سوری، صحرا. سائنس جو کچھ کہتی ہے اس کا تعلق مادیت کے زیر اثر مشاہدے سے ہے. جیسے جیسے تلاش آگے بڑھتی ہے اور اس تلاش میں تفکر گہرا ہوتا ہے تو مشاہدات میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے. جب ہم نظریاتی مشاہدے کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مادی وسائل کو بروئے کار لا کر کسی چیز کو سمجھا گیا ہے. یعنی جو چیز بھی دیکھی گئی ہے
اس کے دیکھنے کے عمل میں مادیت کا عمل دخل ہے، جبکہ مادیت خود ایک مفروضہ ہے۔ اچھا، مفروضے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، نتیجہ ضرور نکلتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ نتائج میں حقائق کا کتنا عمل دخل ہے اور حقیقت ثابتہ سے کتنا پردہ اٹھا ہے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ جب لکڑی کو جلایا جاتا ہے تو آتش گیر بن جاتی ہے، لیکن جب ہم لکڑی کی پیدائش پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ زمین کے اوپر موجود ہر شے اور لکڑی کی تخلیق میں براہ راست پانی کا عمل دخل ہے۔ اب اگر آپ پانی کو دیکھیں تو پانی کو تو آگ بجھانے والی چیز سمجھا جاتا ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی آگ کا عنصر موجود ہے۔ اب سائنسی ایجاد اور ترقی سے ہمیں بالکل بھی انکار نہیں ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ اہم ہے کہ سائنسی تحقیق و تلاش کا رجحان جس قدر فکشن کی طرف ہے، اس کا کچھ حصہ بھی حقیقت کو پانے کے لیے نہیں ہے۔ زمانہ قدیم کے ماہرین فلکیات ہوں یا زمانہ جدید کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ سورج میں روشنی اور تپش ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ علماء باطن کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سورج میں روشنی نہیں ہے، اصل میں زمین روشن ہے۔ زمین محوری اور طولانی حرکت میں گردش کر رہی ہے۔ روشن زمین کا انعکاس یعنی ریفلیکشن سورج کے اوپر ہوتا ہے، اور سورج کا ریفلیکشن دھوپ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورج کو کس طرح سے منشن کیا ہے۔ سورہ الشمس کی آیات ہیں 1 سے 4۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جب سورج کے پیچھے آئے، اور قسم ہے دن کی جب ظاہر کرے اس کو، اور رات کی جب ڈھانک لے اس کو۔ زمین ایک گلوب ہے جو اپنے مدار پر ہر وقت متحرک رہتا ہے۔ زمین کے دو وجود ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ زمین کا باطنی وجود ایسی ماورائی لہروں سے بنا ہے جو براہ راست نور سے فیڈ ہوتی ہیں۔ یہ روشنیاں ماورائے بنفشی شعاؤں سے بھی زیادہ لطیف ہیں۔ کوئی بھی مادی وسیلہ نظر نہ آنے والی یہ روشنیاں سورج کے اوپر منعکس ہوتی رہتی ہیں۔ سورج ایک ایسا سیاہ طبقہ یا توا ہے جس میں اتنی تاریکی اور سیاہی ہے کہ لاکھوں سال میں بھی اس تاریکی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس سیاہ توا یا سورج پر جب لطیف روشنیاں پڑتی ہیں تو وہ منعکس ہو کر زمین پر آتی ہیں، اور یہی وہ روشنی ہے جسے ہم دھوپ کہتے ہیں۔ شعوری دنیا کے اوپر تفکر کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ زمینی دنیا میں ہر مخلوق کے دو شعور ہیں یا دو حواس ہیں، یا زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ حواس کی ایک قسم یہ ہے کہ ہم لوگ کھلی آنکھوں سے حاضر اور غائب دماغ اور مادی وجود کی حرکت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی گزارنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر مخلوق بند آنکھوں، غائب دماغ اور جسمانی اعضاء کی حرکت کے بغیر بھی زندگی بسر کرتی ہے، اور ان دونوں زندگیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مخلوق جو زندگی شعور کے ساتھ گزارتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نہار یا دن کہا ہے، اور جو زندگی شعور سے باہر گزارتی ہے یعنی لاشعور میں گزارتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رات یا لیل کہا ہے۔ باطن الوجود میں ایک ایجنسی ہے جو اطلاعات کو قبول کرتی ہے، تبدیل کرتی ہے یا رد کر دیتی ہے۔ ایجنسی جس پر اطلاعات میں معنی پہنانے کا دار و مدار ہے۔ جب شعوری حواس کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان کی نگاہ ان کو دیکھتی ہے، اور جب معنی پہنانے والی ایجنسی پر شعور کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے اور لاشعوری تحریکات شروع ہو جاتی ہیں تو انسان رات دیکھتا ہے۔ انسان کسی بھی لمحے میں یعنی حواس سے آزاد نہیں ہوتا۔ جب شعوری حواس کا غلبہ نہیں رہتا تو لاشعوری حواس غالب ہو جاتے ہیں۔ ہم داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، اور ہم نکالتے ہیں رات کو دن میں سے اور نکال لیتے ہیں دن سے رات۔ ہم ادھیڑ لیتے ہیں رات پر سے دن کو۔ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ رات اور دن دو حواس ہیں، یعنی ہماری زندگی دونوں حواسوں میں سفر کرتی ہے۔ ایک حواس کا نام دن ہے اور دوسرے کا نام رات ہے۔ دن کے حواس میں ہم زمان اور مکان کے پابند ہیں، یعنی ہم ٹائم اور سپیس کے پابند ہیں، جبکہ رات کے حواس میں ہم ٹائم اور سپیس، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات پر حاکمیت عطا کی ہے۔ حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ دن، رات، چاند، سورج، ستارے، غرض کے کل کائنات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمراں ہیں۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہیں۔ قرآن پاک میں وہ تمام آیات کہ جن میں اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یا وہ آیات کہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں سوچتے، تو یہ آیات ہمارے لیے ایک خاص آپ کہہ لیں کہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں ان آیات پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور خاص غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ الحج کی آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی زمین کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ بے شک اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر رکھی ہیں؟ اور انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت ہو یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب ہو۔ اسی طرح سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو۔ اس نے آسمان اور زمین کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اگین آپ دیکھیں آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں، بہت بڑی نشانیاں ہیں ان میں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز قضا ہوئی، اور ابو جہل اور یہودی عالم نے شکل قمر کے معجزے کے بارے میں کہا کہ بھئی انہوں نے یہی کہا نا کہ بھئی یہ تو جادو تھا، ہماری نظر بندی کر دی گئی۔ تو حاکم کائنات سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اختیارات کا استعمال کیا جو اللہ نے انہیں سورج، چاند اور کائنات کو مسخر کرنے کے لیے عطا فرمائے، اور پھر ایک اور معجزہ قائم ہوا۔ یہ تمام جو واقعہ بیان کیا گیا ہے مین ریفرنسز کے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے آتھر ہیں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں سے لیے گئے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔ تو اب ہم اپنے پارٹیسپینٹس کو دعوت دیں گے کہ اگر آپ لوگ اپنا کوئی تفکر شیئر کرنا چاہیں ان جو بھی ابھی ہم نے جتنا کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے، کوئی سوال، کوئی جواب، آپ لوگ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو انمیوٹ کر دیا جائے گا۔ جی بالکل اصغر بھائی، آپ کو ہم ابھی انمیوٹ کرتے ہیں، اور جسٹ اے سیکنڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، شکریہ۔ اس میں جو ہمیں سبق مل رہا ہے، مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں نا کہ کائنات حضور پاک علیہ السلام کے نور سے ہی چل رہی ہے، اور نور محمدی ہی حقیقت ہے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو دی ہوئی ہے۔ اب اس پورے واقعے کو بیان کرنے کا جو مجھے لیسن مل رہا ہے میری ذات کو، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مراقبہ کی ان کی روٹین تھی غار حرا میں، اور تمام سلاسل اور تمام بزرگ پہاڑوں میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں تاکہ جسم لطیف ہو، اور یہ جو لیل اور نہار کے حواس ہیں یہ ایکٹیو ہو جائیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نیلے روشنی کا مراقبہ ہمیں دیا جاتا ہے تاکہ ہم 15-20 دن مراقبہ کرتے ہیں، پھر ہم رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے مظاہرے میں ڈسپلے میں کیا تبدیلی آئی ہے، کیا تحمل، سکون، آسانی محسوس ہوئی ہے۔ اس طرح جو نور کا مراقبہ ہے اس میں نور میں پوری کائنات کی انفارمیشن ہے، تو جب ہم تصور کر کے بیٹھتے ہیں تصور شیخ یا تصور الشمس، تصور القمر، تو خارج میں مظاہرہ نظر آنا چاہیے نا، ہمیں تبدیلی آنی چاہیے ہمارے اندر۔
ہمارے جو جسم ہے، ذہن ہے، اس کی بیک سائڈ پہ نور کی لہریں کام کر رہی ہیں، مفرد اور مرکب دونوں لہریں کام کر رہی ہیں جو کہ نظر نہیں آتی، اور ہم جس چیز کو مینی پہنا رہے ہوتے ہیں وہ سامنے ڈسپلے میں مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیسن سے ہمیں یہ ملا، جیسے سرکار پاک نے تسخیر کائنات کر کے دکھایا ہمیں، تو ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، مراقبے میں ٹائم دے کے اپنے آپ کو اس لائن پہ لگانا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ اصغر بھائی، آپ نے مراقبے کا بھی ذکر کیا۔ کوئی اور بہن بھائی اگر اس پہ بات کرنا چاہے؟ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ان جرنل اگر ہم سورج کو لیٹس ازیوم آج اگر پلٹ دیا جائے، ٹھیک ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ سائنس کے مطابق نمبر ون یہ پاسبل امپاسبل بات ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ایسا ہو تو کائنات کا تو پورا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا نا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس جس ہستی نے یہ نظام بنایا ہے وہ اس رول کی پابند نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرض کی بارگاہ الہی میں کہ سورج کو پلٹ دیا جائے تو سب نظام ویسا ہی رہا، کچھ بھی درہم برہم نہیں ہوا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت عظیم سبق ہے کہ جس نے نظام بنایا ہے اور جب وہ آپ کو یہ آپ کہہ لیں کہ قوت یہ عطا فرماتا ہے تو وہ جو نظام کا پابند ہونا ہے وہ اس شرط کو ہٹا بھی دیتا ہے۔ قانون بنانے والا یعنی قانون سے اوپر ہے، اور ہمیں اس بات کو ہمیشہ تسلیم کرنا ہے۔ ایک یہ پوائنٹ تھا آپ لوگوں کے لیے غور و فکر کا۔ مزید اگر اس میں کوئی اور پارٹیسپیٹ کرنا چاہے، آپ لوگ کوئی اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ اگر شیئر کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ جی تاجور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بس یہ ایک چھوٹی سی بات کہ یہ معجزہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے مطلب کہ عرض کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو پلٹ دیا وقت کو، اور لیکن یہ اس میں غور طلب بات ہے کہ کس کے لیے یہ سفارش کی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنجیاں تو ہیں، لیکن آئی تھنک ہمیں اس قابل بھی ہونا چاہیے اگر ہم کچھ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں، گزارش کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کوئی سفارش کر دیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کیا اور اس کو پلٹ بھی دیا سورج کو۔ تو آئی تھنک یہ بھی ایک ہمارے لیے ابھی بھی سانسیں باقی ہیں، زندگی باقی ہے، تو ہمیں خود کو اتنا بہتر کرنا چاہیے کہ اگر ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کروانا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تمام جہانوں میں، تو ہم اس قابل تو ہوں، ایٹ لیسٹ اس منہ سے تو جا سکیں اپنی گزارش لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بہت شکریہ تاجور، آپ نے ایک دلوں کو حوصلہ اور سہارا دینے والی بات کی ہے۔ دیکھیں ایک بات ہمیں جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے کہ اگر ہم اپنا ظرف یا اپنی حیثیت دیکھ کے دعا مانگیں گے نا تو شاید تو پھر تو ہم کبھی دعا شاید مانگ ہی نہ سکیں، کیونکہ ہر انسان جو ہے، ہم بے شک دنیا کے سامنے جتنا مرضی اپنی ایک پرسنالٹی قائم کریں، جو مرضی دنیا کو امپریشن دے، لیکن ہم اپنے اندر کو تو جانتے ہیں نا۔ تو جب اپنے اندر جھانکیں گے تو شاید شرمندہ ہوں اور کچھ بھی نہ مانگیں، لیکن جب ہم عطا کرنے والے کا وسیع ظرف، عطا کرنے والے کے مقام جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اگر ہم ادھر دیکھیں گے نا تو پھر ہم معجزات بھی توقع کر سکتے ہیں اور کھل کے بے جھجک بے دھڑک مانگ بھی سکتے ہیں۔ جی مریم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی سعدیہ السلام۔ باجی، آپ کی بات سے ہی یہ بات آئی کہ وہ جو تاجور باجی بالکل ایسی بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں نا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو بڑے لوگ ہیں، تو ان کا مقام مرتبہ اتنا ہے، تو ان سے ہم اپنی اتنی لمیٹڈ سوچ کے ساتھ ان سے کیوں مانگیں؟ آپ کہیں کہ بھی آپ تو بڑے ہیں، وہ تو پھر وہ جو خود عطا کریں گے وہ تو پھر کچھ بڑا ہی عطا کریں گے نا۔ ہم خود اپنی سوچ کو، اپنی اس کو محدود کر دیتے ہیں، تو بڑے لوگوں سے بڑی چیز ہی مانگی جاتی ہے، ان کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے، ان کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں لگ رہا ہے۔ تو مجھے اس سے یہی آپ کی بات سے اور تاجور باجی کی بات سے یہی خیال آیا، اور سائنس کا ایک یہ بھی میں دیکھ رہی تھی، یہ جب PDF پڑھی تو آپ کو پتہ ہے سورج کی جو روشنی ہے وہ زمین پر 8 منٹ
20 सेकंड बाद पहुंचती है, जो साइंस बताती है। कितना टाइम लगता है? यानी कि हमारे पास अगर सूरज अभी गुल हो जाए, सूरज की रोशनी आना बंद हो जाए, तो 8 मिनट 20 सेकंड तक हमें जमीन पर पता ही नहीं लगेगा कि सूरज से रोशनी नहीं आ रही। तो यहाँ पे वैसे जो साइंटिफिकली, मतलब क्योंकि साइंस, अब हमने जितना ये पीडीएफ पढ़ा उससे ये बात बहुत वाजिया हो गई कि ज्यादातर फिक्शन होता है, रिसर्च हम करते हैं लेकिन अपनी फिजिकल चीजों से, सेंसेस से, माइंड भी फिजिकल ही है जो हम यूज कर रहे होते हैं। और टेलीस्कोप या सारी साइंटिफिक टूल्स को यूज करके जो हम गेन कर रहे होते हैं रिसर्च वगैरह के बाद, वो कुछ हद तक उसमें कोई सच्चाई होती है, लेकिन वो हकीकत के कितना करीब है वो हमें नहीं पता होता। वो हकीकत जो है, जो हकीकत पे से पर्दा उठता है, वो बातिन के अंदर, अपने अंदर झांक कर, और जो जिसको जिसमें मिसाली हम कहते हैं, उसके जरिए आप पता लगा सकते हैं। और या अल्लाह जैसे, वो इस मामले में उनका इतना रोशन होता है, वो जिसमें मिसाली इतना उनका ऑरा स्ट्रांग होता है, इतने वो अल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्ट होते हैं कि उन पर ये चीजें खुल भी जाती हैं, उनको पता भी लग जाती हैं। जैसे अब इधर अहले बातिन उलमाए बातें ने ये बात शेयर की कि असल में सूरज जो है वो स्याह है, तवे की तरह, और जमीन रोशन है। तो अब आप इसको, मैं देख रही थी आज, मैं जब सोच रही थी तो मुझे एक पॉइंट क्लिक हुआ। अब ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और कोई भी अंडरस्टैंडिंग मतलब हतमी नहीं है बात, लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो एक और डिवेल्प हुई जब मैंने ये सोचा ना कि 8 मिनट 20 सेकंड में रोशनी पहुंचती है, तो वो 8 मिनट 20 सेकंड में बाकी रोशनी कहाँ होती है? एक लम्हे के लिए सोचें। अब वो साइंस तो कहती है जी ये सूरज का और जमीन से जो डिस्टेंस है ना, जो सूरज और जमीन का जो डिस्टेंस है, वो कहते हैं कि इसको वो डिवाइड करते हैं रोशनी की रफ्तार से। तो साइंस कहती है फिर हमारे पास सूरज की रोशनी पहुंचती है, उतनी देर ना वो खला में ही कहीं ट्रेवल मतलब कर रही है हम तक पहुंचने के लिए। पर मुझे ये एंगल समझ आया जब बातनी वाला फहम खुला इस पीडीएफ से, कि मैं सोची थी कि अगर जमीन रोशन है और सूरज स्याह है, तो इट मीन्स अब आप 8 मिनट 20 सेकंड को अगर डिवाइड करें, तो 4 मिनट 10 सेकंड जमीन से रोशनी सूरज तक गई, और फिर सूरज से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर दोबारा जमीन तक आ रही है। तो 4 मिनट 20 10 सेकंड वो, 4 मिनट 10 सेकंड वो, जाने और आने के। तो ये एक नुक्ता, वैसे पता नहीं अब कितनी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, लेकिन आ रही थी तो मैं शेयर करती हूँ। थैंक यू आपकी। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने बहुत खूबसूरत पॉइंट पेश किए। जी इशफाक भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी इशफाक भाई। जी आप भी। अ- अच्छा। अच्छा, टॉपिक तो बहुत वसी है। तो जैसे जैसे आप पढ़ रही थी तो ध्यान अल्लाह की कुदरत में ही निशानियों में जा रहा था कि इतनी वसअत है कि हम इस छोटी सी ज़िंदगी में इसके ऊपर कितना तफक्कर कर सकते हैं। तो बहरहाल वाक़े को जब देख रहा था तो उसके ऊपर गौर व फिक्र कर रहा था, तो ये बात जहन में आ रही थी कि हमारे अंदर भी तो एक कायनात मौजूद है। ठीक है। तो मौला अली की बात हो रही थी, सरकार की बात हो रही थी। तो सरकार के मतलब मौला अली के पास सरकार आराम फरमा रहे हैं और सूरज गुरूब हो जाता है। तो जो दोनों हस्तियां मौजूद हैं वो हमारे साथ भी हैं। तो हमारी ज़िंदगी का जो सूरज है वो उन्हीं के साथ है। तो जो दम गाफिल सो दम काफिर। तो हम अपनी ज़िंदगी की जो जो हमारा सूरज है, जो हम अपनी ज़िंदगी को अगर इसी से निस्बत दें, क्या शम्स, क्या हम हमारी ज़िंदगी जो है वो उनके दम से है। तो जो हमारा ध्यान उनसे हट जाए तो वो अंधेरों में चला जाएगा, और उसको हमने अगर पलटना है तो वो ही पलट के लाएंगे। हमें फॉरएवर की जो ज़िंदगी है वो अता करने वाले हैं। तो हमने अपना ध्यान हर वक्त उन्हीं हस्तियों के साथ जोड़े रखना है। तो जब हम उनके साथ जुड़ जाएंगे तो वो अल्लाह पाक मतलब जैसे वो वक्त को पलट के ले आए हैं ना, तो हमारा जो डार्कनेस वाला टाइम है वो भी इंशाल्लाह वो रोशनी में तब्दील कर देंगे। तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी, मैंने कहा चलो शेयर कर दूं। बहुत शुक्रिया इशफाक भाई, आपने मौला पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। तो
اگر ہم تھوڑے سے ہسٹری پڑھیں نا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایکچولی یہ جو سورج پلٹنے کا واقعہ ہے یہ 2 مرتبہ ہوا تھا. واللہ علم میں آپ سے ریفرنس کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ تیری اطاعت اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مصروف تھا. تو اب دیکھیں کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس آ، لانا لے کر آئے، پلٹا. کیوں؟ کیونکہ ایک بندے نے اپنی ذات کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سپرد کر دیا. یہ ایک بہت ہی باریک نکتہ ہے لیکن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ اگر ہم بھی اس سنہ کو فالو کریں تو اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر سکتا، معجزے کر سکتا ہے. اچھا، اس پہ آپ کو ایک اور یہ جو ہے کہ بھئی یہ واقعہ دوسری جگہ کس طرح ہو. اچھا، یہ والا جو واقعہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا، اس کی جو راویہ ہیں وہ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا ہیں، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے پر تھا. اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا اور پھر واپس آتے ہوئے بھی دیکھا. اور دوسرا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، خوارج کی جنگ تھی، نہروان سے واپس آ رہے تھے تو بابل کی زمین پر نماز عصر کا وقت ہو گیا. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ملعون زمین ہے، کسی نبی یا نبی کے وصی کے لیے یہاں نماز پڑھنا جائز نہیں. کچھ لوگ وہاں نماز پڑھنے لگ گئے. آپ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے. آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک جویریہ بن مصر، انہوں نے سوچا کہ آج میں اپنی نماز جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھوں گا. تو پل پار کرتے کرتے سورج غروب ہو گیا، اور اس وقت پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی اور سورج واپس پلٹ آیا اور پھر انہوں نے نماز عصر ادا کی. تو یہ واقعہ اگین آپ دیکھیں، اس کے بارے میں جو روایات اور چیزیں جو بھی ہے، ہم ایک سبق ہم یہ دیکھتے ہیں اگین کہ اگر ہم اپنے نفس کو سرنڈر کر دیں اپنے مالک حقیقی کے آگے، اپنے رب کے آگے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو آپ کی طرف، جیسے کہتے ہیں نا، وہ کنٹرولبل بنا دیتا ہے. بالکل مریم نے کامنٹ میں لکھا کہ صلوات کتنا اہم ہے، یعنی کہ وہ کنیکشن اور وہ رابطہ کتنا اہم ہے. اچھا، ایک مریم آپ جب پوائنٹ کا ذکر کر رہی تھی نا، سورج اور سورج کی روشنی اور سارا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کیا ہوتا ہے، اگر آپ لوگ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورہ نو کی آیت نمبر 16 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور چاند کو ان میں نور بنایا اور سورج کو چراغ. تو اب آپ دیکھیں جب چاند کو اللہ تعالیٰ نور فرماتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک لائک خود ایک لائٹ ہے. جبکہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ چراغ. اب آپ دیکھیں چراغ خود سے تو روشن نہیں ہوتا نا، چراغ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی سورس چاہیے ہوتا ہے اسے روشن کرنے کے لیے. اسی طرح سورہ شمس کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. اگین اب سورج اور دھوپ اللہ تعالیٰ نے اکٹھی نہیں کی بلکہ الگ الگ ذکر کیا ہے اس کا، یعنی کہ جو دھوپ ہے اس کی، وہ اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ اس پہ کہیں سے آتی ہے. بہرحال یہ کچھ پوائنٹرز ہیں ہم سب کے لیے، مجھے بھی ان پہ غور و فکر کرنا ہے، اور میں آپ لوگوں کو بھی دعوت دوں گی کہ آپ لوگ بھی ان پہ غور و فکر کریں اور ہم اس ڈسکشن کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. مزید کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی، لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اور بات کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. کائنات کا ایک بہت بڑا راز، اب آپ دیکھیں لکڑی جو ہے وہ پانی سے بنتی ہے، کیونکہ درخت کی غذا کیا ہے؟ پانی ہے، ٹھیک ہے، تو لکڑی پانی سے بنی، درخت پانی سے بنا. پانی بجھانے والی چیز ہے، پھر بھی لکڑی جلتی ہے، یعنی کہ پانی کے اندر آگ چھپی ہوئی تھی ہر چیز کے اندر، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ یا اس کی ضد موجود ہے. سورہ الواقعہ میں اس کی آیات 71 اور 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اس آگ کو دیکھا جسے تم سلگاتے ہو؟
کیا تم نے اس درخت کو بنایا یا ہم نے بنایا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو درخت سے جوڑا، یعنی آگ درخت کے اندر چھپی ہوئی ہے اور درخت پانی سے بنتا ہے. تو اب آپ تھوڑے سے جب ہم میتھس کی ایکویشنز اپلائی کرتے ہیں نا کہ اے از اکول ٹو بی، بی از اکول ٹو سی، تو اے از اکول ٹو سی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پانی میں آگ اور آگ میں پانی کا عنصر. اگین یہ کہاں ہمیں راز جو ہے وہ کس طرف ہمیں لے کے جاتا ہے؟ کائنات کی وحدت، اس کا اشارہ جو ہے نا وہ ہمیں دیا جاتا ہے. مزید یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ بھی کائنات کا جو بنیادی مادہ ہے وہ ہائیڈروجن ہے، یعنی کہ کہکشاں سے لے کر ہمارا جسم ایوری تھنگ وہ ایک ہی مادے یعنی کہ ہائیڈروجن سے بنی ہے. ٹھیک ہے، یہ سائنس کا اعتراف ہے نا، یہ سائنس نے اب آ کے کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے ہزاروں سال پہلے، بلکہ سوری ہزاروں نہیں، 100 سال پہلے قرآن پاک میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی ہے. اور ہائیڈروجن کیا ہے جو سائنس تھوڑی بہت جانتے ہیں، مجھے بھی زیادہ نہیں آتی لیکن ہلکا سا وی نو کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ کیا ہے، پانی کا بنیادی ایک جز ہے نا. قرآن نے پانی کہا اور سائنس اس کو اب ہائیڈروجن کہتی ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہو گیا ہمارے پاس. تو آپ سب کو دعوت فکر ہے. آپ لوگ اگر غور و فکر کرنا چاہیں تو اس کو کہاں سے سٹارٹ کیا جائے؟ اب دیکھیں، آج جیسے ہم نے سورج کا یہ جو ایک واقعہ ہے ہم نے یہ پڑھا، ہم نے اس کو سائنٹیفکلی بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ اچھا سائنس کیا کہتی ہے نا کہ سورج کیا چیز ہے. اور پھر دیکھیں وہ سورج اتنا بڑا جس کو سائنس ایک بیان کرتی ہے، اور اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا پر کس طرح پلٹ دیا گیا. تو اس کا مطلب ابھی بہت کچھ ایسا موجود ہے جو سائنس نہیں جان سکی اور ہم بھی نہیں جانتے. تو تفکر کو شروع کرنے کے لیے ایک پوائنٹر یہ ہے کہ آپ قرآن پاک میں سورج کو دیکھ لیں، سورج کا لفظ ڈھونڈ لیں، اس کے روٹ ورڈز نکال لیں، وہ جہاں جہاں جن آیات میں موجود ہے آپ ان آیات کو پڑھتے چلے جائیں اور دیکھیں کہ آپ کو کیا انفارمیشن ملتی ہے. اس کا تفکر کرنے کا ایک بہترین سٹائل یا بہترین طریقہ جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اوبیسلی اعوذ باللہ، بسم اللہ، درود شریف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کریں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے. قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہی ہم تک پہنچے گا. کبھی بھی ڈائریکٹ جو ہے کہ ہم کہیں جی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہمارا اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر رابطہ قائم ہو جائے گا اور ہمیں اس کا فہم مل جائے گا، یہ نہیں ہوگا. تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرض کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ معلم ہیں، آپ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی پسندیدگی کے مطابق اس کا فہم عطا کر دیں. اور اسی پوائنٹ سے یہ ایک اور ٹپ یہ بھی ہے کہ آپ جب بھی قرآن پاک میں کسی بھی پوائنٹ یا کسی بھی زمین، ارض ہے، سما ہے، پانی ہے، کسی بھی چیز کو دیکھنا چاہیں تو اس کی آیات آپ دیکھیں، ان پہ غور و فکر کریں اور انشاءاللہ آپ کو معلومات ملتی چلی جائیں گی. اگر کسی کے لیے کسی کا کوئی اور پوائنٹ یا کوئی کامنٹ نہیں ہے تو ہم لوگ پھر اپنا سیشن کلوز کریں گے. سوال و جواب آپ لوگ تفکر کے پوائنٹس آپ لوگ گروپ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں جو اتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گروپ بنا ہوا ہے. تو بہت شکریہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کل کائنات کو، کل عالمین میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی حضوری عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم. بہت شکریہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.